تھوڑا جہا مولا انہوں تے کرم کرے تو میں گل اگے کروں جناب. سامعین گرامی قدروں کا قیامت والے دن ہر بندہ اپنے باپ کے ساتھ اٹھے گا. عیسائیوں کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے. انہوں نے ان کے جواب میں ایک فکرہ کسا, نہیں جی نہیں, قیامت والے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. اب یہ دو عقیدے بن گئے, یعنی یہ بنا تھا مقابلے بازی. انہوں نے باپ اس لیے کہا کہ عیسائیوں کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں. انہوں نے ماں اس لیے کہا کہ ان کو جواب دینا ضروری تھا. اب یہ آپس کی لڑائی تھی, یہ عقیدے چل پڑے. کوئی کہتا تھا باپ کے ساتھ, اور کئیوں کو اسی میں فائدہ نظر آتا تھا, امی ٹھیک ہے, کیونکہ ابو تو کسی کسی کو پتہ ہوتا ہے. کیونکہ جو بیچارے مشکوک رہتے تھے انہیں بچہ تلے ویک حسن یوسف مولا داری زندگی کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ زیادہ اوپر دیکھنے سے آنکھیں اندھی ہو سکتی, کیونکہ یہ غازی عباس کے پہرے میں بیٹھی ہوئی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے, سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. اس دربار سے ملتا ہے لیکن نیت والے کو, بد نیت بندے کو محمد کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا. جن بندوں کو غصہ چڑھا ہے ان کی تسلی کے لیے ایک فکر اور کہتا ہوں, بد نیت بندہ عرش میں بھی پہنچ جائے تو ابلیس بن کے لعنتی ہو جائے. نعرہ حیدری, امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے, سخی حسین آپ کو آباد و شاد رکھے, آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا یہودیوں اور عیسائیوں میں. ایک نے کہا باپ کے ساتھ اٹھیں گے, دوسرے نے کہا ماں کے ساتھ. صحابہ کرام میں بھی یہ دونوں عقیدے پائے جاتے تھے. کوئی کہتا تھا ماں کے ساتھ اٹھیں گے, کوئی کہتا تھا باپ کے ساتھ اٹھیں گے. خوش قسمت لوگ تھے, انہیں نبی رحمت کا ساتھ حاصل تھا. وہ سید الانبیاء کے پاس آئے, بادشاہ دین و دنیا کے پاس آئے, شہنشاہ دو عالم کے پاس آئے, احکم الحاکمین کے پاس آئے, اللہ کی عدالت کے آخری منصف کے پاس آئے, رحمان رحیم نبی کے پاس آئے, رؤوف پیغمبر کے پاس آئے. مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے, محمد و آل محمد صلی علی محمد. اس مجمع میں صرف شرافت کی کمی تھی. بسم اللہ. اٹھائی باؤ اللہم صلی علی محمد و آل. دیکھیے گزارے یہ سوالوں کے جواب کا زمانہ رہا ہی نہیں. یہ وہ دور ہی نہیں جب بندہ کہے اس سوال کا کیا جواب ہے اور اس سوال کا کیا جواب. یہ زمانہ ہے علی سے محبت کرنے کا. علی سے محبت کرو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. توجہ ہے یا نہیں جی؟ مولا علی نے فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ بھئی نماز وہ پڑھاتا ہے جو مرد ہو. جو مرد ہو وہ پڑھا سکتا ہے, اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ بس سامعین گرامی اکرام, آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. اور میں سیف سیکھ گیا نا جی, توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے عیسائی ڈر گئے, گھبرا گئے, بوکھلا گئے. یہودیوں نے کہا ہر کوئی اپنے باپ کے ساتھ اٹھے گا, انہوں نے کہا نہیں ہر کوئی اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑائی سید الانبیاء کے دور میں آئی. پیغمبر اعظم کے پاس بندے اکٹھے ہو کر آ گئے. آدھے کہتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں گے, آدھے کہتے تھے نہیں نہیں اللہ کریم ہے,
کریم کسی کو مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ پتہ نہیں کسے اشارہ سمجھ آیا کسے نہیں آیا. کریم کسی کو بہ جا میرا جان، کریم کسی کو مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. اس لیے وہ کیوں بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے؟ نبیوں کے سلطان سے پبلک نے پوچھا، حضور چپ کر گئے کیونکہ یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. یہ ترجمہ بھی مولوی نے غلط کیا ہے کہ مصطفیٰ اپنی مرضی کے بغیر بولتا نہیں. بولنے کے لیے لفظ آتا ہے یتکلم، قرآن میں آیا ہے وما ینطق عن الہویٰ. ینطق کا مطلب بولنا نہیں. جو بچہ دنیا میں آ کے آ کرتا ہے وہ بھی نطق ہے. جو مرنے سے پہلے آخری ہچکی ہوتی ہے وہ بھی نطق ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اس کی وحی کے بغیر نطق تک نہیں کرتا. مولا تاری جی علی اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو. میرے مذہب کا کمال ہی معرفت ہے. ہم ماننے والے نہیں، ہم جاننے والے ہیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ. ہمارے مذہب میں جاننا کافی نہیں، پہچاننا واجب ہے. معرفت واجب ہے. اور معرفت کا تقاضا کیا ہے؟ بندے آگے حضور کے پاس ماں کے ساتھ اٹھیں گے کہ باپ کے ساتھ؟ پیغمبر چپ کر گئے، وہ بول پڑو یوم ندعو کل اناس بامامہم. نہ باپ کے ساتھ اٹھو گے نہ ماں کے ساتھ. میں قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں. اب وہ کتنے بے وقوف ہیں. بسم اللہ سین بستر کی غازی آباد. اب کتنے بے وقوف ہیں جو لڑتے ہیں. یہ ہوتے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، وہ اپنی مرضی سے ہاتھ باندھتا ہے. اسے اس کے امام نے کہا. جو شیعوں سے لڑتا ہے جی یہ ہاتھ کھول کے پڑھتے، ہم کو اپنی مرضی سے کھول دے. ہمیں ہمارے امام نے کہا. اب یہ پتہ نہ کر کے باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے، یہ پتہ کر امام کس کا ٹھیک ہے. پتہ کر کس کا امام جنت میں جائے گا، کس کا نہیں جائے گا. فیصلہ خود کر، ہم نہیں کرتے. چٹ لکھوانے والے کون ہیں؟ لکھ کے دینے والے کون ہیں؟ تھوڑے بندے جنہیں بات سمجھ آئی. مجھے فیصلہ آباد میں کام تھا، یہاں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. میں بھائی شرافت کے گھر چلا گیا. میں نے کہا بھائی جی چٹ لکھ کے دے دو، میرا کام میں فلانے افسر. انہوں نے مجھے چٹ لکھ کے دے دی. عقل مند کو پتہ ہے چٹ لکھواتا وہی ہے جس کی اپنی نہ چلتی ہو. وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ آئی. بچہ تیری سمجھ دودھ نکال. حیدری جن بندوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک بزرگ نے کہا تھا لکھ کے دے دے. بیٹے نے پوچھا کیا کریں گے؟ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. کائنات کا وہ شیعہ سنی لے کر آ جو مکر جائے کہ وہ نمازی نہیں تھے. جس بزرگ نے یہ چٹ لکھوائی ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. جو انکار کرے ہو تو چول ہے. ہم پڑھتے گناہگار کے پیچھے، وہ پڑھتے تھے سید ابرار کے پیچھے. نہ پڑھتے ہوتے تو کیسے گواہی دیتے؟ میں سجدے سے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا حسین اپنے نانا کی پوچھ پر بیٹھا. کیوں بھائی جی؟